السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکرم و محترم حضرات سامعین کرام، میں ایک بہت خاص موضوع کو لے کر اور بہت خاص مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے وجود کو ختم کرنے کی، مٹانے کی جو پلاننگیں کی جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہماری تعلیمی اداروں کو، خانقاہوں کو، عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی اور انہیں برباد کرنے کی جو اسکیمیں اور جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، وہ اس وقت اظہر من الشمس ہے، سب کے سامنے ہیں۔ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی سازشیں اور اسکیمیں ہو رہی ہیں، پلاننگیں ہو رہی ہیں اور نقصان پہنچانے کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ مسلمانوں کی کسی خاص جماعت کے خلاف نہیں، کسی خاص مکتب فکر کے خلاف نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بحیثیت قوم یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ یعنی جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اسے دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ویلن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جب دشمن ہمارے خلاف بحیثیت قوم متحد ہے، تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم بھی بحیثیت قوم متحد ہو کر، متفق ہو کر اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر دشمن کا مقابلہ کرتے اور اپنی مسجدوں کے تحفظ، اپنے اوقاف کے تحفظ اور اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم لوگ کوششیں کرتے، جد و جہد کرتے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوگا تو طاقت بنے گی، دشمنوں کے دلوں پر رعب چھائے گا۔ اتحاد اور اتفاق کی برکتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، اور انتشار اور اختلاف کی برائی اور اس کی مذمت اور اس کا نقصان، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ ہر عقل مند، ہر انصاف پسند، بصیرت اور بصارت رکھنے والا آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے اور اختلاف اور انتشار میں کمزوری ہے، اور اس وقت ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، کمزوری کا نہیں۔ اگر اس وقت ہم کمزور پڑ گئے تو خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، دشمن کامیاب ہو جائے گا اور ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایسے حالات میں الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند مختلف محاذوں سے، مختلف پلیٹ فارموں سے، مختلف ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تمام مسلمانوں کی آواز کو اٹھایا جائے، تمام مسلمانوں کے اجتماعی جو پریشانیاں ہیں اور جو ان کے اجتماعی مسائل ہیں انہیں طاقت اور قوت کے ساتھ اٹھایا جائے اور دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان خطرناک حالات میں بھی بریلوی جماعت کے بعض فرقہ پرست اور متشدد قسم کے علماء حالات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حالات کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے، کیسی بھی افری مچتی رہے، مسجدوں کو کتنا ہی نقصان پہنچایا جاتا رہے، ہماری عزت و آبرو کی کتنی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ انہیں اگر سروکار اور مطلب ہے تو وہ صرف اور صرف کہ ہماری دکان چلتی رہے، ہمیں نذرانے اور ہدایہ وصول ہوتے رہے، ہمیں سستی شہرت ملتی رہے، ہم پیسے بٹورتے رہیں، بس اسی کی فکر ہے، اور اسی فکر کے لیے وہ لوگ اپنی پرانی روش اور پرانی ڈگر سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح نفرت کی تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اور زہر پھیلاتے ہیں، آپس میں مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اور پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی دریغ نہیں ہے کہ یہ لوگ جانے یا انجانے میں اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں بریلوی علماء کی کہ یہ حضرات ان ملکی حالات میں بنگلور کے اندر مناظرے کا اسٹیج سجائے ہوئے، حیدرآباد کے اندر مناظرے کا اسٹیج سجائے ہوئے ہیں، بہرائچ کے اندر مناظرے کا اسٹیج سجائے ہوئے ہیں، مہاراشٹر کے اندر مناظرے کا اسٹیج سجانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں کفر کے۔ ان حالات کے اندر
ابھی گزشتہ دنوں بریلیوں کے بہت مشہور عالم مولانا صغیر جوکھن پوری صاحب وہ بہرائچ گئے، اور بہرائچ کا ایک معمولی سا مسئلہ وہاں کے مقامی رشتہ دار علماء کے بیچ میں چھوٹا سا ہوا. انہوں نے وہاں جا کے اپنی روٹیاں سیکنی شروع کر دی، بڑا اسٹیج لگا دیا، فتح مبین کے اعلان ہونے لگے، حل میں مبارزین کے چیلنج ہونے لگے، آؤ مناظرے میں، آؤ مقابلے میں. حالانکہ نہ کوئی مقابلے کی بات تھی، نہ کوئی مناظرے کی بات تھی، مقامی علماء کی آپس کی کوئی بات تھی، اور یہ آ کے میدان میں کود گئے اور فتح مبین کا اعلان کر دیا. اسی طریقے سے ابھی چند روز پہلے، 2-4 روز پہلے، حالیہ دنوں میں ایک آڈیو کلپ کچھ ساتھیوں نے سنائی. بمبئی کے کلیم رضوی صاحب ہیں. وہ آڈیو کلپ کے اندر بتا رہے ہیں کہ لاتور مہاراشٹر کے اندر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھی وہاں اپنا جلسہ کریں گے، اور اس جلسے کے اندر دیوبندیوں کو ننگا کریں گے، ان کے کفری عقائد لوگوں میں بیان کریں گے، اور ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان کریں گے. سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب شریک ہو، سب شرکت کرو، ہمارا بیان سنو، اور ہم ان کی کتابیں دکھائیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ سارے مراٹھواڑہ کے سارے اماموں کو، دیوبندی سارے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سامنے آئے اور مناظرہ کر لیں. خبری یہ ہے کہ میں 28 تاریخ کو لاتور آ رہا ہوں. جی ہاں، جہاں تبلیغیوں کا اجتماع ہے، اور آج کافی دن باقی ہے، کافی وقت باقی ہے. 10-15 دن پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میں 28 دسمبر 2024 کو لاتور کی سرزمین پر آ رہا ہوں، اور دیوبندیوں کے پرخچے اڑاؤں گا. جو پوسٹر میں عبارتیں لکھی ہے وہ کتابیں رکھ کر ان کی کفری عقائد کی پول کھولوں گا. ان کے گندے گھناؤنے چہرے کو عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھ دوں گا کہ جو لوگ بڑے متقی، پرہیزگار اور بڑے نیکوکار بنے پھرتے ہیں، اور لوگ ان کے تقوی طہارت کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کی جماعتوں میں جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے بزرگوں کے کیسے کیسے کفری عقائد ہیں، یہ میں لاتور کی سرزمین پر کھول کھول کر بتاؤں گا. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں لاتور کی سرزمین پر. تو جتنے بھی یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، یہ چلا چلی بھوپال دلی والے پوٹلی اٹھا کر گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی، قریہ قریہ، دکان دکان، مکان مکان گھومتے پھرتے ہیں دعوت دین دینے کے چکر میں، کہ ان کا یہ کام اور ان کے عقائد جو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، لکھ کر مرے، مر کر جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچے، کیا بھیانک عقائد ہیں، میں لاتور کی سرزمین پر کھول کر بتاؤں گا. جتنے بھی مراٹھواڑے کے چوٹی کے دیوبندی مولوی ہیں، خواہ وہ امام کی حیثیت سے ہوں، مدرس کی حیثیت سے ہوں، کسی جامعہ میں پڑھاتے ہوں، کسی ادارے کے محتمم ہوں، آ سکتے ہیں. مناظرے کا کھلا چیلنج ہے. میں ان سے، تمام بریلوی علماء سے، میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے حالات پر رحم کھائیں. یہ آپ کی دکان بعد میں بھی چل سکتی ہے، یہ نذرانے اور یہ پیسے آپ کو بعد میں بھی مل سکتے ہیں. خدا کے لیے مسلمانوں کے اوپر رحم کھائیں. ان حالات میں نفرتیں پیدا نہ کریں، ان حالات میں انتشار اور افتراق کو بڑھاوا نہ دیں. دشمن کی سازشوں کو سمجھیں اگر اللہ نے کچھ تھوڑی بہت سمجھ دی ہے، اور اگر لوگوں کے نذرانے کھا کھا کر، پیٹ پال پال کر، اگر آپ کے اندر سے قوت فہم، سمجھ اور بصیرت و بصارت ختم ہو چکی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی ڈگر پر، اسی نہج پر اور اسی روش پر قائم رہیں گے، تو پھر کان کھول کر سن لیں. علماء دیوبند نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں کہ آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے یا آپ کی شرارتوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ گفتگو ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ان حالات کے اندر مناظروں کے اسٹیج سجیں. لیکن میں صغیر جوکھن پوری صاحب ہیں، کلیم رضوی صاحب ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہی شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات کیسے ہی ہوں، ہم تو اسی روش پر قائم رہیں گے، تو پھر بسم اللہ کریں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. پھر آپ ان علماء سے کیوں رابطہ کرتے ہیں جو مناظروں کی لائن میں ہے ہی نہیں، جو بیچارے اپنے پڑھنے لکھنے کا، مسجد مدرسوں کا کام کر رہے ہیں، مکاتب پڑھا رہے ہیں. ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، جو مناظروں کی لائن میں علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے، آئیے بسم اللہ کیجئے، ہم سے بات کیجئے. انشاءاللہ منہ توڑ جواب نہیں ملا، اور انشاءاللہ آپ کے دانت کھٹے نہیں کیے، اور آپ کے وہ مزعومہ دلائل جنہیں آپ بہت دلائل کا پہاڑ سمجھتے ہیں، ان کے تار پودے نہیں بکھیر دیے، تو اہل حق کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ. اور پہلے بھی آپ حضرات کا منہ کالا ہوا ہے جب بھی آپ میدان میں آئے. یہ صوفی کلیم رضوی صاحب جو ہیں،
2016 کے اندر بھی غالباً ہم سے الجھے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آپ میرے گھر آؤ بمبئی میں آپ کا پورا خرچہ اٹھاؤں گا۔ اس کی آڈیو کلپ نیٹ پہ موجود ہے۔ اکابرین سے آپ حضرات سے رابطہ کر کے اس سے کلیم رضوی بھی الٹ پڑا تھا، تو کلیم رضوی کو بھی اس نے کہا وہ کر دیا ہے، کیونکہ کلیم رضوی نے پہلے کہا تھا تم آ جاؤ، میں آ جاؤں، خرچہ میں اٹھا لوں گا، کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، بہت سب بات کرتے ہیں۔ جی 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 اس نے پھر کہا کہ ہم آ رہے ہیں بمبئی، خرچہ ورچہ بھیجو، ٹکٹ بھیجو۔ جی جی تو کلیم نے کیا کہا، جی اندور آ جاؤ فلاں تاریخ میں اندور جا رہا ہوں۔ یہ کچھ بات ہے، چیلنج دے رہا ہے وہاں کے لیے، جی میں آ جاؤں گا تم آ جاؤ، پھر اسے بلا ٹال دی کہ میں اندور بلا رہا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ جی 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 بے شک۔ یہ نئے نئے جو نکلے ہیں نا، یہ سستی شہرت والے، جی جی اس سے پیسہ بٹورنے کے لیے نکلے، بڑے بڑے چیلنج دیتے ہیں، جی اور پھر ان کو بہت اس نے ذلیل کر دیا کلیم کو، جی عبداللہ قاسمی نے اور اس کے چیلے نے۔ جی 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 ایسے تو ہوتے ہیں مناظرے، جاہل کوئی کرتے ہیں مناظرے۔ جی 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 بے شک۔ جب ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آنے کے لیے تیار ہیں، لاؤ ٹکٹ بنواؤ، خرچہ بھیجو، تو اپنی بات سے مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے اور مناظرے سے فرار ہو گئے۔ خود ہی چیلنج کیا اور خود ہی مناظرے سے فرار ہو گئے۔ اور یہ بات ہم اپنی زبان سے کہیں گے تو شاید بریلیوں کو ہضم نہ ہو۔ بریلوی جماعت کے اور ان کے بریلی شریف کے ایک معتبر نام، بلکہ اگر یوں کہا جائے اس وقت بریلیوں میں سب سے بزرگ اور معتبر مولوی صغیر جوکھن پوری صاحب، آپ ان کی زبانی سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صغیر جوکھن پوری صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ عبدالاحد قاسمی سے جب کلیم رضوی کلیم حنفی کا سابقہ پڑا تو اس نے ذلیل کر دیا کلیم رضوی کو، اور کلیم رضوی بھاگنے کے لیے اور مناظرے سے فرار کے لیے میدان تلاش کرنے لگا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کلیم رضوی جاہل ہے، یہ تو پیسے بٹورنے کے لیے میدان میں آیا ہے، فاروق رضوی اور کلیم رضوی جیسے لوگوں کو۔ اب بتائیے، آپ کا مرکز کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، مناظرہ نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے بھی مناظرے کا چیلنج کر کے میدان سے بھاگ چکے ہیں، فرار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں خدا را بریلوی عوام سے کہوں گا ان جاہلوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ پیشے ور لوگ ہیں، آپ سے موٹی رقم وصول کریں گے، نذرانے وصول کریں گے، آپ کا بیوقوف بنائیں گے اور آپ کی جمعیت کو پارا پارا کر کے چلے جائیں گے۔ میں کلیم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مناظرے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو خدا کے لیے عوام کے اوپر رحم کھائیں۔ اگر مناظرے کا شوق اور مناظرے کا بھوت ہی آپ کا اتارنا ہے تو ہم انشاءاللہ اتارنے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بہتر شکل اس زمانے میں یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر پہ رہیں، ہم بھی اپنے گھر پہ رہیں، آن لائن مناظرہ ہو، ساری دنیا دیکھے گی اور دنیا کو آپ کے اوقات پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں اور آپ اس کے لیے آمادہ ہوں، ہم نہ چاہتے ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مناظرہ ہو، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، لیکن آپ کی شرارتوں کی وجہ سے، آپ کی بدماشیوں کی وجہ سے اور آپ کا بھوت اتارنے کے لیے ہمیں توان و کرہن اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، اس بات کے لیے مجبوراً تیار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو آپ آن لائن آئیں میدان مناظرہ میں، ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا اوقات ہے، کیا حقیقت ہے، کتنا علم آپ کے پاس ہے، دنیا کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں ایک بار پھر سے کہتا ہوں تمام حضرات سے، ہماری عوام سے بھی، بریلوی عوام سے بھی، کہ ان حالات میں خدا کے لیے افتراق اور انتشار کو بالکل ہوا نہ دیں۔ آپس میں کوشش کریں کہ اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر رکھیں، دبا کر رکھیں، اپنے اعمال کرتے رہیں۔ آپ کو ایک دوسرے کے دلائل سے اور دوسرے کے کام سے اطمینان نہیں تو اپنے اعمال کرتے رہیں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، لیکن خدا کے لیے سڑکوں پر اور میدان میں اختلاف اور انتشار کی فضا قائم نہ کریں۔ اور اس وقت میں دعوت دوں گا آپ سب حضرات کو کہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے، یا ان جماعتوں کے پلیٹ فارم سے جو مسلمانوں کے اجتماعی کاز کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ آئیں، کندھے سے کندھا ملائیں، شانہ بشانہ ہو کر چلیں، اور جو ہمارا اصلی دشمن ہے اور جو ہمارے تمام مکاتب فکر کا دشمن ہے، ہمیں سب کو جڑ سے مٹا دینا چاہتا ہے، ان کے خلاف محاذ میں آئیں، محاذ آ رہا ہوں، اور ان کی سازشوں اور اسکیموں کا مقابلہ کریں، اور مسلمان جماعت کو بحیثیت جماعت، مسلمان قوم کو بحیثیت جماعت مضبوط کریں، اور ان کی صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔